صہیونی فوج کا یمن کی حدیدہ بندرگاہ پر فضائی حملہ، حدیدہ شہر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کر دی۔ یمن نے عرب میڈیا کو بتایا کہ شہری اہداف پر حملے کا جواب دیا جائے گا اور دشمن کو اس سے باخبر ہونا چاہیے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر صہیونی فوج کی بمباری جاری، بیروت کے مضافات اور داہیہ پر اسرائیلی فوج کا پھر حملہ۔ اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے اسلحہ خانہ اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ وادی بقا میں ایک ہی خاندان کے 17 افراد صہیونی حملوں میں شہید۔ حزب اللہ نے کمانڈر علی کرا کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اور حزب اللہ کے سربراہ شہید حسن نصر اللہ کا جسد خاکی حادثے کی جگہ سے نکال لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ، حسن نصر اللہ 60 گز زیر زمین بنکر میں بیٹی زینب اور ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ طبی اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حسن نصر اللہ کے جسم پر بڑے زخم کا کوئی نشان موجود نہیں۔ ان کی شہادت 5 ٹن وزنی بم دھماکے کی شدت سے ہو سکتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کا شہید حسن نصر اللہ کو خراج تحسین۔ اسرائیل کو خبردار کیا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عالمی برادری کے کردار پر تنقید، کہا کہ عالمی برادری نہیں بھولے کہ حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کا حکم اسرائیل کو نیو یارک سے جاری ہوا۔ لبنانی وزیراعظم نجیب مقاتی کی حسن نصر اللہ کی شہادت کی مذمت، لبنانی عوام سے جارحیت کے مقابلے میں متحد رہنے کی اپیل۔ فلسطینی صدر کی لبنان اور حزب اللہ سے تعزیت، ترک صدر نے کہا کہ لبنانی نسل کشی اسرائیلی پالیسی کا نیا ہدف بن گئی ہے۔ حماس کا بھی حسن نصر اللہ کی شہادت پر شدید رنج کا اظہار۔ پاکستان کے مشرق وسطی میں اسرائیل کی بڑھتی مہم جوئی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ لبنان میں عام شہریوں پر اسرائیل کے بے لگام حملے انتہائی تشویشناک ہیں۔ اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل کی شہادت سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ حسن نصر اللہ کی شہادت پر سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس، اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ فلسطین کی آزاد ریاست کا فی الفور قیام ضروری ہے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت اسرائیل کی بزدلانہ دہشت گردی ہے۔ فاطمہ بھٹو کا شہید سید حسن نصر اللہ کو خراج تحسین، ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ ہمارے شہداء کو سلام ہو، مزاحمت زندہ باد۔ غزہ میں صہیونی بربریہ، 24 گھنٹوں میں بمباری سے مزید 52 فلسطینی شہید، 118 سے زائد زخمی۔ صبح سے جاری حملوں میں صہیونی فوج نے غزہ سٹی اور جبالیہ میں 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,595 ہو گئی۔ موجودہ پارلیمنٹ جعلی، پارلیمان کے پاس اتنی بڑی ترامیم کا حق نہیں۔ جعلی پارلیمنٹ سے آئینی ترامیم کرنا زیادتی ہے۔ حکومت مسودے تیار کر کے ایک دوسرے سے شیئر کرے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، ایک بار پھر نئے انتخابات کا مطالبہ دہراتے ہوئے بولے، جمعیت علماء اسلام کو ہلکا مت لیا کرو۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے اپنا موقف واضح کر دیا۔ حکمران سیاسی مقاصد کے لیے آئینی ترامیم کی طرف جا رہے ہیں۔ جے یو آئی سربراہ نے آئینی عدالت کی مشروط حمایت بھی کر دی۔ کالے قانون بنا کر ملک نہیں چل سکتا۔ آئینی ترمیم پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں پہلی دفعہ دیکھیں۔ اراکین اسمبلی کو بھی آئینی ترمیم کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شائق خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ حکمراں ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کی سیاسی لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ، فوج کی لیڈرشپ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کریں اور ملک کو اس پر چلائیں۔ ملک کے اندر اب ہم پر یہ گولیاں برسا رہے ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ میں باقاعدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی گولی برسائے گا، اس پہ گولی برسائی جائے گی۔ تم ایک گولی چلاؤ گے، ہم 10 چلائیں گے۔ تم ایک ٹیئر گیس مارو گے، ہم 10 ماریں گے۔ تم ایک لاٹھی مارو گے، ہم 10 ماریں گے۔ بہت ہو گیا، گولی کا جواب گولی، لاٹھی کا جواب لاٹھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انقلاب لانے کا اعلان۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں
علی امین گنڈاپور نے کہا ادارے قوم کی آواز نہیں بن سکتے اور قوم کی رائے کی عزت نہیں کر سکتے تو سائڈ پر ہو جائیں، عوام کے فیصلے عوام کو کرنے دیں۔ ہمارے راستے روکے گئے، سیدھی گولیاں ماری گئیں، شیلنگ کی گئی، کئی کارکن زخمی ہوئے، کچھ لاپتہ ہیں، ادارے بیچ میں نہ آئیں اور پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو خیبر پختونخوا کے امن سے کوئی سروکار نہیں، موجودہ حکومت میں بے امنی بڑھ رہی ہے، کے پی کے حکومت امن قائم کرنے میں ناکام، وزیر اعلیٰ کو جلسے جلوسوں سے فرصت نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو میں کے پی حکومت پر کڑی تنقید، کہا کہ آج جو لوگ سڑکوں پر ہیں انہیں ہم نے پرامن پاکستان دیا تھا، کے پی حکومت کو 600 ارب سیکیورٹی کے لیے ملے لیکن پولیس کے پاس وسائل نہیں، کے پی حکومت ایک نعرے پر چل رہی ہے اور وہ ہے کرپشن کرپشن۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، وزیر اعلیٰ کے پاس عوام کی بہتری کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر زعفران امیر مقام کا سوات میں پارٹی ورکر سے خطاب، کہا خیبر پختونخوا میں کرپشن عروج پر ہے، نئے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، کرپشن اور لوٹ مار میں حصے پر وزراء آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کا ایڈیشنل $1 بلین اب آ چکا ہے، اس میں بہتری اور بھی آئی ہے۔ جرنی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ شروع کی تھی ایٹ 38% اینڈ ناؤ گیٹنگ ان ٹو اے سنگل ڈیجٹ۔ اسٹاک ایکسچینج نئی حدیں عبور کر رہی ہے، انفلیشن نیچے آئی ہے، کابینہ نے سیلریز نہیں لینے کا فیصلہ کیا، ہم نے کوئی اور چیزیں نہیں کی۔ حکومت کا 6 وزارت ضم اور 1.5 لاکھ خالی اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں آئی ایم ایف کا پیکیج آ چکا، معیشت بہتری کی جانب گامزن، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے، اب معاشی استحکام آئے گا، میکرو اکنامک استحکام منزل نہیں ایک راستہ ہے، نجی شعبے کو ملک کو لیڈ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے ٹیکس وصولی میں اضافے کو ناگزیر قرار دیا، کہا سب کو ٹیکس دینا ہوگا، نان فائلرز گاڑیاں اور جائیداد نہیں خرید سکیں گے، کرنٹ بینک اکاؤنٹ اور رقم نکالنے کے معاملات میں بھی ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی ڈیڈ لائن میں 2 روز باقی، تاریخ میں توسیع کا امکان، ذرائع کا کہنا ہے گوشوارے جمع کرانے کے دوران سسٹم پر بہت بوجھ ہے، وزیر اعظم کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسیع کی سفارش کی جائے گی۔ رواں سال 28 ستمبر تک 29 لاکھ گوشوارے جمع ہو چکے، گزشتہ سال اس تاریخ تک 14 لاکھ گوشوارے جمع ہوئے تھے۔ ضلع پنجگور میں فائرنگ سے جاں بحق 7 افراد کی میتیں آبائی علاقے شجاع آباد پہنچا دی گئیں، مقتولین کے اہل خانہ غم سے نٹھال، علاقے میں سوگ، صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر رہنماؤں کا اظہار افسوس، واقعے کی مذمت۔ سینئر سیاستدان یار محمد رند کہتے ہیں بلوچستان کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، بلوچ نوجوانوں سمیت عوام اب حکمرانوں سے مایوس، اب وقت آ گیا ہے کہ اس صوبے کی تاریخ کو زندہ کیا جائے، پہلے گوروں کی حکمرانی تھی، اب کالی سرکار آ گئی۔ تب تک بلوچستان میں خون بہتا رہے گا، وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری کا سوال، بلوچستان میں مزدوروں کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار، پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ قاسم سوری، اسد قیصر اور دیگر کل سوشل میڈیا پر انقلاب لا رہے تھے، 2 صوبوں میں رخنہ پیدا کرنے کی کوششوں کو روکنا ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ خیبر پختونخوا میں کر لیں۔ بیرون ملک مقیم پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کنٹرولر جبران الیاس پارٹی رہنماؤں سے جواب طلبی کرنے لگا، پارٹی ذرائع کے مطابق جبران الیاس کو یہ اختیار بانی پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا، جبران الیاس اور پی ٹی آئی رہنماؤں میں باہمی خلفشار بڑھنے لگا، پی ٹی آئی سوشل میڈیا کنٹرولر جبران الیاس نے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی سرزنش کر دی۔ 300 سے زائد وکلا کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو کھلا خط، ججز سے کسی بھی نئی عدالت کا حصہ نہ بننے کا مطالبہ، نئی عدالت کی حیثیت پی سی او کورٹ جیسی ہوگی، نئی عدالت کا جج بننے والے پی سی او ججز سے مختلف نہیں ہوں گے، وکلا کا خط میں موقف۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 10 لاکھ فوج تعینات ہیں، مقبوضہ وادی میں الیکشن کا ڈرامہ رچایا گیا، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ الیکشن نہیں آزادی ہے،
مشال ملک کہتی ہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکالا جائے۔ رحیم یار خان کے علاقے کچا بھونگ میں پولیس کا ٹارگیٹڈ آپریشن، ڈاکوؤں سے شدید فائرنگ کا تبادلہ، 3 ڈاکو ہلاک۔ جگنو باغ، موزہ غلام احمد آباد میں جرائم پیشہ افراد کا گھیراؤ، پولیس کی مزید نفری تعینات کر دی گئی۔ ڈیرہ غازی میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ واقعہ تھانہ کالا کی حدود میں پیش آیا۔ پوری اور ہتھوانی برادری کے 2 گروپوں میں سعودی عرب میں جھگڑا ہوا تھا جو ڈیرہ غازی خان تک پہنچ گیا۔ پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا، دیگر کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن میں دھاندلی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ٹرمپ کا وسکنسن میں خطاب میں کملا ہیرس اور بائیڈن کو ذہنی مریض قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد فراڈ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں گا۔ انتظامیہ مجھے سیکیورٹی دینے کے بجائے ایرانی صدر کی حفاظت کر رہی ہے۔ چیمپئنز ون ڈے کپ 2024 کا ٹائٹل پینتھرز نے جیت لیا۔ مارکورز کو 5 وکٹوں سے شکست۔ مارکورز نے فائنل میں صرف 122 رنز بنائے۔ پینتھرز نے ہدف 18ویں اوور میں پورا کر لیا۔ اور آئی سی سی ویمن T20 ورلڈ کپ کی تیاریاں، پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم پریکٹس کے لیے شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم پہنچ گئی۔ قومی کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ قومی ویمن کرکٹ ٹیم کل بنگلہ دیش کے خلاف دوسرا وارم اپ میچ کھیلے گی۔